اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کن فیکون کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے بارہا سنے، خطبات میں بھی، دعاؤں میں بھی، اور مشکل وقت میں ایک امید کے طور پر بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ کن فیکون کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک جملہ ہے؟ کیا یہ کوئی روحانی فارمولہ ہے؟ کیا یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعلان ہے؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہم اس کے لفظی معنی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کن عربی زبان میں فعل امر ہے، یعنی حکم دینا، ہو جا، اور فیکون کا مطلب ہے پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو الفاظ مل کر اللہ کی قدرت کاملہ کا اعلان ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، اللہ کو کسی چیز کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی حاجت نہیں۔ وہ آواز، حروف، وقت اور جگہ کا محتاج نہیں۔ یہاں کہنا ہمارے فہم کے لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کے ارادے اور اس کے پورا ہونے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ کن فیکون کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ گویا ہر چیز فوراً اور جادوئی انداز میں ہو جاتی ہے، حالانکہ اصل مفہوم فوراً ہونا نہیں بلکہ بغیر رکاوٹ ہونا ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو ایک لمحے میں کر دے، اور اگر چاہے تو اسی حکم کو ایک نظام اور ترتیب کے ذریعے ظاہر کرے۔ دونوں صورتوں میں اختیار اسی کا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جملہ 8 مرتبہ آیا ہے اور ہر مقام پر اس کا پس منظر مختلف ہے۔ ہر بار ایک بڑی حقیقت واضح کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو بس کہا کن۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں، کسی اندھی طاقت کا کھیل نہیں، بلکہ ایک ارادے کا نتیجہ ہے۔ سورہ آل عمران میں دیکھ لیں، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جب کوئی شوہر نہیں، تو جواب دیا گیا کہ اللہ جب کس کام کا ارادہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں کن۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مادی اسباب اللہ کے محتاج ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ قیامت کے بارے میں بھی یہی حقیقت بیان کی گئی کہ جس طرح آغاز ایک حکم سے ہوا، اختتام بھی ایک حکم سے ہوگا۔ پوری کائنات جس عظمت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ایک ہی حکم سے بکھر جائے گی۔ اب ذرا سائنس کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک بگ بینگ سے شروع ہوئی، ایک نہایت چھوٹے نقطے سے سارا نظام پھیل گیا۔ قرآن صدیوں پہلے اشارہ دے چکا تھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے پھیلی، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ نقطہ کہاں سے آیا۔ توانائی کس نے پیدا کی، قوانین کس نے مقرر کیے۔ یہاں آ کر سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور یہاں سے ایمان بولنا شروع کرتا ہے۔ کن فیکون ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قانون فطرت اللہ نے بنایا ہے۔ ہم دنیا میں سبب اور نتیجے کے پابند ہیں۔ آگ جلاتی ہے، پانی بھگوتا ہے، وقت گزرتا ہے، لیکن جس نے یہ قوانین بنائے ہیں وہ ان کا پابند نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کا کام کیا تھا؟ جلانا تھا۔ یہ مادی سبب تھا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ یہاں کن فیکون کا عملی مظاہرہ ہوا۔ اسباب اپنی جگہ رہ گئے مگر اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ قوانین مستقل نہیں بلکہ اللہ کے تابع ہیں۔ اب ایک سوال جو اکثر دل میں آتا ہے، اگر اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے تو ہماری دعا فوراً کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہاں بھی کن فیکون کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے لیے فوراً دینا بھی آسان ہے اور تاخیر کرنا بھی. کبھی بہت وقت تک روک لیتا ہے، کبھی وہی چیز آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن ہر صورت میں فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب مادی اسباب ختم ہو جائیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جیب خالی ہو جاتی ہے، راستے بند نظر آتے ہیں. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا. یہی وہ مقام ہے جہاں کن فیکون مومن کا ہاتھ تھام لیتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی حرام ہے. اگر بیماری ہے تو شفا بھی اسی کے پاس ہے. اگر رزق میں تنگی ہے تو وسعت بھی وہی دے سکتا ہے. اگر حالات بگڑ گئے ہیں تو بدلنے والا بھی وہی ہے. لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے، کن فیکون ہمیں سستی نہیں سکھاتا بلکہ توکل سکھاتا ہے. ہم بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، زمین تیار کرتے ہیں، فصل اگانا اللہ کا کام ہے. ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے. اگر کچھ مل جائے تو غرور مت کریں کہ یہ سب ہماری محنت تھی. اگر نہ ملے تو مایوس نہ ہوں کہ شاید اللہ نے سنا نہیں. وہ بہتر جانتا ہے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس شکل میں دینا ہے. کن فیکون دراصل اللہ کی صفت قدرت کا اعلان ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ وقت کا خالق ہے، جگہ کا خالق ہے، نظام کا بنانے والا ہے. وہ مادہ، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے. اس کے ارادے کے سامنے کوئی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، کسی بیماری یا قرض نے گھیرا ہوا ہے، تو اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اس سے مانگیں، اس پر بھروسہ کریں. یاد رکھیں آپ کا کام ارادہ اور دعا ہے، کن کہنا اس کا کام ہے. وہ جب چاہے گا آپ کی زندگی کے خزاں رسیدہ درختوں پر بہار آ جائے گی. وہ جب چاہے گا اندھیروں میں روشنی پیدا ہو جائے گی. وہ جب چاہے گا بند دروازے کھل جائیں گے. کن فیکون کوئی جادوئی جملہ نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی طاقت کا اعلان ہے. یہ مومن کے دل کی مضبوطی ہے. یہ یقین کا نام ہے کہ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مایوسی سے بچائے، ہمیں توکل نصیب فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین.